انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے کہ جب میں جیل گیا تو جیل کے اندر ایک شخص کو قید کر لیا گیا تھا توہین مذہب کے حوالے سے، حالانکہ وہ شخص نابینا تھا، اس کے آنکھیں ہی کام نہیں کر رہے، نظر ہی کام نہیں کر رہا، اور اس کے پاس جو موبائل برآمد ہوا تو وہ موبائل بھی کوئی ٹچ موبائل نہیں تھا، نیٹ والا موبائل نہیں بلکہ بٹن والا موبائل تھا، اور اس کو باقاعدہ جیل کے اندر ڈالا گیا۔ کس جرم میں؟ توہین مذہب کے جرم میں۔ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مذہب کی جرم میں، توہین رسالت کی یا توہین صحابہ وغیرہ، ان کے جرم میں باقاعدہ ان کو ظلماً ان کو باقاعدہ قید کیا گیا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یقینی طور پر اس حقیقت کو آپ جانیے۔ جناب جو قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ حقائق کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر سامنے دلیلیں پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہاں پر جھوٹ بولا ہے، سر عام جھوٹ بولا ہے، نیشنل ٹی وی پر آ کر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا کے اس دعوے کے بارے میں آپ سماعت کریں کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد قیصر احمد راجہ صاحب نے جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا کے جھوٹ کا جو پھول کھولا ہوا ہے، آپ اس کو بھی سماعت کریں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طریقے سے جو گستاخان ہے، چاہے مذہب کے حوالے سے گستاخی کرنے والا ہے، یا اس کے علاوہ شاعر اسلام کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی شان میں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ان کو کس طریقے سے بچا رہا ہے، ذرا پہلے آپ اس کلپ کو سماعت کریں، اور آخر میں مکمل کلپ سماعت کرنے کے بعد، دلائل دیکھنے کے بعد، آخر میں اپنے رائے بھی جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک نابینا شخص، اور اس کے بارے میں آپ اگر اس کے وہ کیس کو سٹڈی کریں تو اس کے پاس جو موبائل ریٹریو کیا ہے انہوں نے، وہ بٹنوں والا موبائل ہے، اور اس پہ کیس یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر پوسٹ لگاتا تھا، اور موبائل جو ہے وہ بٹنوں والا موبائل ہے جو ریٹریو کیا۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ یہ بٹنوں والا ہے۔ کوئی انسان کتنا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ بٹنوں والے کے حوالے سے آدھی بات بتاتے ہیں۔ شروع میں یہ بات درست ہے کہ جو پہلا جو سیر میمو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کلاسیکل فون ہوا کرتے تھے جن کو ڈم فون بھی کہتے ہیں اینڈ سو فورتھ، وہ موبائل فون واقعی اس کے پاس سے ملا تھا، لیکن جو دوسری فرد مقبوضگی ہے یہ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین پہ سیر میمو چل رہا ہے جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کیوں موبائل موجود تھا، اور obviously یہ وہی فون ہے جو بٹنوں والا ہوتا ہے۔ یہاں تک تو یہ سارا جھوٹا طبقہ آپ کو بتا دیتا ہے، لیکن یہ جو دوسری فرد مقبوضگی کا ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں دکھاتے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہائر کمپنی کا سیاہ رنگ کا ایک موبائل فون بھی ملا۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ اس کے پاس سے یہ موبائل فون نکل آیا۔ But if we go a step further and ask a question کہ اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کالے رنگ کا ہائر موبائل فون واقعی اسی کا ہے؟ well یہ بات بھی عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہے، اس ملزم کے باپ کا دیا ہوا بیان ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کا موبائل ہائر برنگ سیاہ جس کی سم جیکٹ خراب تھی، جس وجہ سے اس میں سم نہیں چلتی تھی۔ میرا بیٹا 2 سم استعمال کرتا تھا جو کہ اس نے چھوٹے موبائل میں ڈالی ہوئی تھیں۔ ہائر موبائل، یہ میرا بیٹا واٹس ایپ اور انٹرنیٹ چلاتا تھا۔ اور اگلے ہی جملے میں آپ وہ موبائل فون نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی اسکرین پہ ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ نظر آ رہی ہے جو کہ 2022 مارچ میں مرتب کی گئی۔ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، اس کا جو یہ بلٹ پوائنٹ سی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیورنگ ٹیکنیکل انالیسز آف واٹس ایپ اکاؤنٹ سچ اینڈ سچ اے واٹس ایپ گروپ نیملی اسلامی شیوت کریٹڈ بائی سچ اینڈ سچ نمبر۔ اس کے آگے حصہ آ جاتا ہے اس نابینا کا جس کا نام ہے زمزم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے کہ بلاسفیمس کنٹینٹ اباؤٹ اسلام، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت were uploaded transmitted into group publicly by WhatsApp نمبر جو ختم ہو رہا ہے 7023 پہ، اور یہ 26 اور 27 اگست کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اسی کے اگر آپ سیکشن ایف پہ آتے ہیں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ زمزم قادری کے نام پہ ہے۔ اچھا، اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس موبائل نمبر سے بلاسفمی کی گئی، توہین رسالت کی گئی، توہین اہل بیت کی گئی، اور آگے یہ بھی ہے کہ یہ موبائل نمبر جو ہے یہ اس آدمی کے نام پہ ہے۔ ٹیکنیکل رپورٹ میں اس نمبر سے کی گئی بلاسفمی بھی سامنے آ گئی، وہ فون بھی اس کے نام کا نکل آیا،
اور اس کے گھر والے کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ یہ فون اس کے پاس تھا، تو شرم نہیں آتی انجینئر کو جھوٹ بولتے ہوئے؟ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ نابینا ہے۔ اب اس پہ بہت زیادہ ہمدردیاں اکٹھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک نابینا آدمی کیا کرے گا، بٹ ہیئر از دا پرابلم، اس کی بلاسفمی اس کے نابینا ہونے سے پہلے کی ہے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ یہ جو آپ نے تاریخیں دیکھی ہیں یہ اگست کی ہیں، اس کی جو میڈیکل جتنے بھی اس کا جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے اس کی میڈیکل ہسٹری کنفرم کرتی ہے کہ وہ سارا نومبر 2021 کا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کنفرم کرتا ہے 1 نومبر 2021 کو یہ ایڈمٹ ہوتا ہے، اور 6 نومبر 2021 کو یہ ڈسچارج ہوتا ہے، اور 5 نومبر 2021 کو اس کی سرجری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں اس کو دوبارہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تاریخ ہے اس کی 13 دسمبر، اور 23 دسمبر کو یہ ڈسچارج ہوتا ہے۔ ناؤ یہ ہمدردیاں لینے کے لیے غلط بیانیاں کرنا اس طرح کی دیٹس آل فائن، لیکن حقائق آپ کی ان کوششوں کے ساتھ اکورڈ نہیں کرتے، اس لیے کہ اس آدمی کے اپنے فیملی بیان کے مطابق یہ ایک فیکٹری ورکر رہا ہے، یعنی کہ جو فیکٹری ورکر بھی ہو سکتا ہے، اور ریکارڈ پہ یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی چلاتا رہا، سارا کچھ، تو صرف بلاسفمی کرتے وقت وہ نابینا ہو جاتا تھا، باقی سارے کام وہ ٹھیک کر رہا تھا۔ واٹ کائنڈ آف نانسنس آرگومنٹس آر دیز؟ اور اس کو شرم نہیں آتی ہے جو اس ڈوبتے ہوئے شپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ عدالت کا ریکارڈ موجود ہے، اس کو تو پڑھ لو۔ یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئیں کہ یہ جو اس کی وارداتیں تھیں وہ اس کی آنکھوں کی سرجری وغیرہ ہونے سے پہلے کی تھیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس جو موبائل فون 2 تھے، انجینئر جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو ایک کا بتا رہا ہے، دوسرے کو چھپا رہا ہے۔